نے میت کو نہلایا تو ہم کو نہانا پڑے گا، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو نہلانے کے ٹائم اس کے پانی کے چھینٹے ہمارے اوپر آ گئے تو گویا ہم ناپاک ہو گئے. یہ جہالت کی بات ہے. آپ چاہیں غسل کر سکتے ہیں، لیکن غسل واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. ایک بار غسل دینا ضروری ہے، کم سے کم ایک بار غسل دینا ضروری ہے. لیکن اگر ایک بار سے تسلی نہیں ہو رہی ہے تو اس سے زائد ہم 3 بار 5 بار 7 بار تک غسل دے سکتے ہیں. طاق عدد میں دیا جائے، یعنی ایک بار میں اگر نہیں ہوا تو 2 بار اور دے دیا جائے، 3 بار میں اگر نہیں ہوا تو 2 بار اور کر کے 5 بار کر دیا جائے. طاق عدد میں غسل دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جو لوگ غسل دے رہی تھیں، جو عورتیں غسل دے رہی تھیں، آپ نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار ان کو غسل دو. او اکثر من ذلك ان رأيتن، اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ طاق عدد ہو، اور جب تک تسلی نہ ہو جائے غسل. ایک مرتبہ غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ سر سے پیر تک ہم نے پورے بدن کو دھو لیا تو ایک غسل ہوا. تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس طریقے سے ہم غسل دے سکتے ہیں. آخری مرتبہ جب ہم غسل دیں گے تو پانی میں ہم کافور ملا لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، آخری بار جب غسل دو تو کافور ملا لو. کافور سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے جو میت ہوتی ہے نا، اس کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے، اور کیڑے مکوڑوں سے قبر کے اندر جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے. اور بہرحال اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو ساری باتیں ختم. کوئی لاجک نہ بھی معلوم ہوتی تب بھی ہمیں کافور اس پانی میں استعمال کرنا چاہیے. آخری بار جب ہم غسل دینے لگیں تو پانی میں کافور ملا لیں. غسل کے بعد کسی صاف کپڑے یا ٹاول وغیرہ سے میت کو پوچھ لیں اور پھر اسے ہم کفنائیں گے. عورت اگر میت ہو جس کو ہم غسل دے رہے ہیں، اگر وہ عورت ہے تو اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے کہا کہ حضرت ام عطیہ خود کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو جب غسل دیا تو ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں اور ان کو پیچھے ڈال دیا. یہ صحیح بخاری کی 1260 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 939 نمبر کی حدیث ہے. جو انسان غسل دے رہا ہے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میت کو نہلایا تو ہم کو نہانا پڑے گا، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو نہلانے کے ٹائم اس کے پانی کے چھینٹے ہمارے اوپر آ گئے تو گویا ہم ناپاک ہو گئے. یہ جہالت کی بات ہے. آپ چاہیں غسل کر سکتے ہیں، لیکن غسل واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، میت کو غسل دینے کے بعد تم پر غسل واجب نہیں ہے. فإن میتکم لیس بنجس، اس لیے کہ تمہارا جو میت ہے وہ ناپاک نہیں ہے. فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، اپنے ہاتھ دھو لو کافی ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں گندگی لگی ہاتھ دھل لیں، اگر کہیں گندگی واقعی میں ہمارے بدن پہ کپڑے پہ لگے اس کو دھل لیں. غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہے. یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان جل کر کے مر جائے یا کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جائے تو اگر اس کی لاش، اس کی باڈی اس لائق ہے کہ اس کو غسل دیا جا سکتا ہے تو غسل دیا جائے گا. اگر غسل دینے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اسی لیے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی اس سلسلے میں فتویٰ دیتے ہوئے کہتی ہے اذا تعذر غسلہ، جب میت کو غسل دینا مشکل ہو فإنہ ییمم، تو اس کو تیمم کرایا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جیسے ہم ناپاک ہوں اور پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں تو تیمم کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اگر میت نہلانے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا. یہاں آخری بات کہہ کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے کہ میت کو غسل کرانے والا اگر میت کے اندر کوئی عیب دیکھے، کوئی کمی دیکھے، کوئی شر دیکھے تو اس کا تقاضا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے. یہ ضروری ہے میت کے غسل دینے والے کے حق میں. تو یہ چند باتیں تھیں میت کو غسل دینے کے طریقے کے تعلق سے. اس سلسلے میں اگر کوئی کنفیوژن ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کے تمام امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.